الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ آخری تاریخ ہے۔ عام طور پہ سارے سال ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم ان کی باتیں یا ان کی تعریف یا ان کے احادیث بیان کرتے ہیں تو سارا سال بھی کیا ساری زندگی گزر جائے تو ختم نہیں ہو سکتا۔ جہاں اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی وہاں اللہ کے حبیب کی باتیں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا لو کان المداد البحر لمدد، اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور دنیا کے جتنے بھی درخت ہیں کہ قلم بنا دیے جائیں اور پھر ان سے 7 گنا اور اس میں شامل کر دیا جائے اور پھر وہ ساری مخلوق اللہ کی باتیں لکھنے بیٹھیں تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ قلم ڈوب جائیں گے، لیکن اللہ کی باتیں پھر بھی ختم۔ اللہ رحمت رب العالمین اور اللہ کے حبیب رحمت العالمین۔ رحمت دنیا میں آنے سے پہلے بھی رحمت، دنیا میں تشریف آنے کے بعد بھی رحمت اور دنیا سے جانے کے بعد بھی رحمت، ہر جگہ رحمت ہی رحمت۔ خدا نہ خواستہ اگر اللہ پاک حبیب تشریف نہ لاتے تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ ایسی رحمت کہ اس امت میں پیدا کرنے کے لیے، پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے بھی خواہشیں ظاہر کی، سب انبیاء نے دعائیں مانگی یا اللہ ہمیں نبوت کے بدلے میں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمائے، لیکن کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی سوائے عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں گے لیکن پیغمبر بن کے نہیں، امتی بن کے۔ وہ اپنی شریعت نہیں چلے گی بلکہ اسی شریعت پہ، اللہ کے حبیب کی شریعت پہ ہی عمل کریں گے، امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے۔ جب دنیا سے پیدائش سے پہلے بھی اللہ کے حبیب کی رحمت تھی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ جہان ہی پیدا نہ ہوتا، یعنی اس جہان کی پیدائش کا ذریعہ جو تھا وہ اللہ کے حبیب تھے، تو یہ بھی رحمت تھی۔ اگر رحمت نہ ہوتی تو جہان ہی پیدا نہ ہوتا، ہم کبھی دنیا میں نہیں آتے۔ پھر جنت میں داخلے کے بعد آدم علیہ السلام وہ بھی رحمت کے ذریعے پیدا ہوئے، کیونکہ اللہ نے مخلوق پیدا کرنی تھی۔ جب مخلوق پیدا کرنی تھی تو پھر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب ان سے غلطی ہوئی تو جب عرش پہ دیکھا تو کلمہ شریف لکھا ہوا لا الہ الا اللہ سبحان محمد رسول اللہ، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کو جوڑ کے رکھا۔ جہاں اللہ کی تعریف ہوگی وہاں اللہ کے حبیب کا نام آئے گا، جہاں اللہ کا نام آئے گا وہاں اللہ کے حبیب کا نام آئے گا۔ اللہ نے اپنا نام کو حبیب کے نام سامنے جوڑ کے رکھا۔ آپ کوئی بھی شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اللہ کا نام آئے گا، کلمہ شریف پڑھیں گے تو اللہ کا نام کے ساتھ اللہ کے حبیب کا نام آئے گا۔ اس وقت تک انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کلمہ نہیں پڑھے۔ کلمہ پڑھیں گے تو ایمان لائیں گے، جب ایمان لائیں گے تو کلمے کے ساتھ اللہ کے حبیب کا نام بھی شامل ہوگا۔
اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو اس کو نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ ہم بیچ میں سے سیڑھی کو کاٹ کے ہم سیدھے اللہ کے پاس ڈائریکٹ پہنچ جائیں، اللہ اللہ کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ سے مانگیں، یہ ٹھیک ہے کہ سب چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے، یہ ٹھیک ہے کہ ہر چیز اللہ سے مانگی جائے، اللہ ہی دیں گے جو کچھ ہوگی، لیکن اللہ کے سوا اگر اللہ کے حبیب کا واسطہ جب تک بیچ میں نہیں ہوگا انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ ہمیں اللہ سے مانگنے کا وسیلہ بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ مانگیں گے تو ہماری دعا جلدی قبول ہوگی۔ ہماری توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک اللہ کے حبیب کا وسیلہ نہ ہو۔ ہاں ہم گناہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معافی کر دیں گے، لیکن اگر ہم کسی بات میں وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، ان کے طفیل ہم بات مانگیں تو وہ زیادہ قابل قبول ہے۔ آدم علیہ السلام نے بھی 40 سال دعا مانگی، 40 سال روئے اللہ کے سامنے، 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، ایک غلطی پہ، ایک بھول پہ، غلطی پہ نہیں، بھول ہو گئے، جان بوجھ کے نہیں کیا، ہم گناہ جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کے گناہ نہیں کیا، بھول سے ہو گیا، اس ایک بھول کی وجہ سے 40 سال تک اللہ کے سامنے روئے۔ ہم گناہ کر کے نہ ڈر بن جاتے ہیں، جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر نہ ڈر بن جاتے ہیں، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے۔ آدم علیہ السلام بھول کی وجہ سے 40 سال تک اللہ کے سامنے روئے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا اللہ نے فوراً دعا کی، دیر نہیں لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دعا سے پہلے درود پڑھا جائے، بیچ میں دعا مانگی جائے، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھا جائے تو وہ دعا نظر میں بند ہو جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ میں قبول کرنے کے ساتھ بولتے ہیں۔ وہ دعا جو ہم بغیر درود شریف کے پڑھیں قبول وہ بھی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم درود شریف پہلے درود شریف پڑھیں، دعا مانگیں، پھر درود شریف پڑھیں اور پھر دعا اللہ کے سامنے وہ دعا بند ہو جاتی ہے، کھلتی نہیں ہے اللہ کے ساتھ، جب تک اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خود کھولتے ہیں، پھر اس میں جو مانگا ہوتا ہے وہ سوال نہیں جا سکتا، نہیں اللہ 100% وہ ملتی دعا۔ ہماری دعا کی قبولیت کا بھی یہ رحمت کا وسیلہ ہے، ہر بات میں رحمت ہے۔ ہم دنیا میں آئے یہ بھی اسے رحمت کے وسیلے سے آئے، اور دنیا سے جب جائیں گے تو اسے رحمت کے وسیلے سے اپنی اصلی جگہ پہ جائیں گے۔ اگر ہم چاہیں کہ ایسے ہی ہم جنت میں چلے جائیں، ناممکن بات، کوئی بھی نہیں جا سکتا جب تک اللہ کے حبیب کا وسیلہ نہیں آ۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ ہم جنت میں کتنا بھی عبادت کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف نہیں قدم دروازہ مبارک نہیں کھولیں گے، اندر قدم مبارک نہیں رکھیں گے، دروازہ کھولا کہ نہیں اندر کوئی جا ہی نہیں سکتا، جنت میں کوئی جا نہیں سکتا۔ یعنی جنت میں جانے کا وسیلہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اگر رحمت نہ ہوتی نہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہر بات میں اللہ کے نبی کی وسیلے رحمت ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے یہ رحمت اتنی وسیع کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک ایک بات کھول کے بتا دی۔ اگر اللہ کے نبی تشریف نہ رحمت نہ ہوتی، ہمیں مختصر بات بتاتی، ایک بات بتاتے دوسرے نہیں بتاتے تو ہم تو دنیا میں بھٹکتے پھرتے زیادہ تھے۔ ہمیں پیدائش سے لے کے مرنے تک ایک ایک بات اللہ کے نبی نے کھول کے بتا دی، یہ رحمت ہی تو کھول کے بتا دی۔ پیدائش سے لے کے مرنے تک ایک ایک بات ہمیں بتا دی، یہاں تک کہ ہمیں واش روم میں جانے کا اور باہر نکلنے کا بھی طریقہ بتایا۔ ہمیں واش روم جانے کا اور باہر نکلنے کا بھی ہمیں طریقہ بتایا۔ اگر ہم اس طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو ہمارا واش روم میں جانا بھی رحمت ہے، اس میں بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ جب باہر نکلیں گے اگر اسی طریقے سے نکلیں گے اور دعا پڑھ کے نکلیں گے تو ہمیں اس کا بھی رحمت ہے، اس میں بھی ہمیں ثواب ملے گا، ہر بات میں ہمیں ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ ہمیں ہماری
ہمیں تسبیحات پڑھ لی، نماز پڑھ لیا، ٹھیک ہے ہمیں کر رہی ہے، نہیں، جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے اللہ کے نبی کی رحمت نے ہمیں تھی کہ اللہ نے نبی میں ہم ایسے ایک ایک بال کا مطابق بھی نہیں ہمیں چھوڑا کہ مطلب ہماری امت جو ہے وہ کسی بات میں ان کو پتہ نہ ہو تو ثواب سے محروم رہ جائے. ہمیں ایک ایک بات چھوڑ کے بتا دی، کھانا کھانے کا طریقہ، واش روم میں جانے کا طریقہ. ایک صحابی کیا کسی نے ایران کے شاید بادشاہ کیا کہ تمہارے نبی تمہیں تو ایسی بات ہے کہ میں واش روم میں جانے کا تو تمہیں طریقہ نہیں آتا تھا، وہ بھی تمہارے نبی نے بتایا. بولا ہاں ہمیں واش روم میں جانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، ہمیں ہلاکت بھی بتایا، ہمیں وہ بھی طریقہ نہیں. واش روم میں دیکھیں ابھی میں بات وہ صرف نکل جائے گی کہ اگر ہم اتنی دو سے بیٹھے ہیں، اگر میں یہ پوچھوں کہ واش روم میں بیٹھتے کیسے، سنو طریقہ کیا ہے، تو میرے خیال میں کافی لوگوں کو نہیں پتا کہ واش روم میں بیٹھتے کیسے ہیں. ہم واش روم میں جائیں، لیٹرین کے لیے بیٹھیں تو کیسے بیٹھتے ہیں، میں کہتا ہوں بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں. سیکھے یہ طریقے اللہ کے، ہم سنت کے مطابق واش روم میں بیٹھیں گے اس کا ہمیں ثواب ملے گا. سائنس کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی ہو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن آخرت کے لحاظ سے ثواب الگ ملے گا. کوئی چیز ایسی ہے، بات ایسی نہیں ہے جس میں ہماری رحمت نہ ہو. جاہلیت میں جب نبی تشریف دنیا میں نہیں لائے تھے تو کیا حالت تھی. ایک صحابی آتے ہیں، پہلے جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، کہیں باہر گئے سفر میں، پیچھے سے ان کو بیٹی پیدا ہوئی، کافی عرصہ گزر گیا، بیٹی بڑی ہو گئی. دیکھیں بیٹی کے لیے پہلے زمانے میں یہ تھا کہ بیٹی کو گڑا کر کے زمین میں دفن کر دیتا تھا، زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. تو وہ بڑی ہو گئی، چلنے پھرنے کا ہو گئی، بات کرنے لگی. جب واپس آپ بھی آئے تو انہوں نے بولا کہ یہ کیا کہ آپ کی بیٹی ہے. وہ ان کو ساتھ لے کر گئے، اپنے ہاتھ سے گڑا کھودا. جب گڑا قبر کھود رہے تھے، اس کی گڑا کھود رہے تھے، تو بیٹی جو مٹی ان کے داڑھی پہ پڑتی تھی. دیکھیں یہاں داڑھی اسلام سے پہلے بھی تھی. فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، داڑھی فرعون کی بھی. ہم مسلمان ہو کر داڑھی نہیں رکھتے، لیکن کافروں میں بھی داڑھی تھی. فرعون کی بھی داڑھی، موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی، فرعون کی بھی داڑھی. بہرحال بات نہیں سمجھ رہے. جب وہ مٹی ان کی داڑھی میں پڑتی تھی تو بیٹی صاف کرتی تھی، ہاتھ سے جھاڑتی تھی. پھر جب اٹھا کر زمین میں بعد بیٹی نے کہا ابا میں آپ سے روٹی نہیں مانگوں گی، کچھ نہیں مانگتی، مجھے زندہ رہنے دو. لیکن اس کی چیخیں جو ہیں وہ زندہ تبانے کے واپس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ ساروں بات تر ہو گئی. بیٹیوں پہ ہمیں ترس نہیں آتا تھا، ہم زندہ دفن کرتے. اللہ کی حبیب کی رحمت کی وجہ سے ہم نے بیٹیوں کو، ہمیں حقوق ملے، بیٹیوں کو ملے. دیکھیں حکم یہ ہے کہ باپ اگر بازار سے کوئی چیز لائے گھر میں بچوں کے لیے تو پہلے بیٹی کو دے. ایسا نہیں کہ پہلے بیٹے کو دے. باپ اگر بازار سے کوئی چیز کھانے کے لیے یا کوئی بھی چیز لائے تو پہلے بیٹی کو دے، بعد میں بیٹوں کو دے. بیٹی کا حق پہلے رکھا ہے باپ، اللہ کے نبی، بیٹوں کا حق بعد میں. پھر ان اولاد میں انصاف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک صحابی مسجد نبی تشریف فرما ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں موجود ہیں. ان کا ایک بیٹا باہر سے کھیلتا ہوا آیا. وہ جب کھیلتا ہوا آیا نا، ان صحابی نے ان کو بوسہ دیا، پیار کیا، ایک ران پہ بٹھا دیا. اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ان کا دوسرا بیٹا باہر سے کھیلتا ہوا آیا. جب وہ کھیلتا ہوا آیا تو انہوں نے دوسرے ران پہ بٹھا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا. کہ یا رسول اللہ وہ بھی بیٹھا اس کو ران پہ بٹھایا، وہ بھی بیٹھا اس کو ران پہ بٹھایا. فرمایا اس کا تم نے پیار کیا تھا، منہ چوما تھا، اس کا کیوں نہیں چوما؟ اس کا کیوں نہیں چوما؟ باپ کے لیے یہ ہے کہ ایسے نہیں کہ ایک اولاد کو کم سمجھے ایک کو زیادہ سمجھے، لیکن یہ بھی ہے کہ ان کا انصاف بھی کرے. یہ انصاف اللہ کے رحمت کی وجہ سے.
یہ رحمت کی وجہ سے ہوا۔ درختوں کے نیچے گندگی پھیلانا، پیشاب پکانا کرنا اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اس لیے کہ درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب سایہ گھٹتا پڑتا ہے تو نبی نے فرمایا یا لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں ان کے نیچے سائے کے نیچے گندگی پھیلانا، پیشاب پکانا کرنا منع ہے۔ پھر جانوروں کا گوبر، اس کے ساتھ پیشاب پخانا صاف کرنا، یہ بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ یہ جنات کے خوراک ہے، اس میں منع فرمایا۔ اللہ نے اللہ کے نبی نے خالی انسانوں کے لیے نہیں کیا، جنات کے لیے بھی کیا۔ جنات کا وقت آیا، رسول اللہ ہمارے لیے خوراک کا بندوبست کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا تمہارے لیے گوبر جو ہے تمہارا خوراک ہے، اس لیے منع فرمایا۔ ہر چیز میں اللہ کے نبی رحمت رحمت، جہاں دیکھیں وہاں رحمت رحمت ہے۔ ٹائم ہو گیا، اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ ہمیں تو اللہ کے نبی نے اتنی رحمت کی نہیں، ہمیں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت، ہم نے سارے جانوں کے لیے رحمت رحمت بنا کے بھیجا۔ ہم نے اس رحمت سے کتنا فائدہ اٹھایا؟ ہم نے اس رحمت سے کتنا فائدہ اٹھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے فرمایا جبرائیل میری رحمت سے تمہیں بھی کوئی فائدہ ملا؟ انسانوں کو تو ملا ہی ملا، ملائکہ کو ملا۔ جبرائیل سے پوچھا جبرائیل میری رحمت سے تمہیں بھی کوئی حصہ ملا؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے ملا۔ کہ تمہیں کیا ملا؟ اس لیے نبی نے فرمایا یا رسول اللہ اس سے پہلے میں نبی جب امت نبیوں کے پاس آتا تھا تو میں نے ان کے حالات دیکھے اور ان کی امتیوں کے دیکھے تھے، مجھے بڑا میرا انجام پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے شیطان کو دیکھا، فرشتوں کا سردار تھا، 8 ہم نے 1 سال 2 سال نہیں 8 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی ہے۔ 8 لاکھ سال، 1 سال 2 سال نہیں 8 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن اس کا انجام برا ہوا۔ اس کا عبادت کوئی فائدہ نہیں دیا، انجام برا ہوا۔ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ جب میں قرآن لے کے آپ کے پاس آیا تو مجھے امید تھی، مجھے اس بات کی امید ہے کہ میرا انجام اچھا ہوگا، آپ کی رحمت کی وجہ سے میرا انجام اچھا ہوگا۔ ہر بات میں اللہ کے نبی انسانوں میں، جنوں میں، حیوانوں میں، اللہ کے نبی میں حیوانوں کے لیے بھی رحمت۔ ایک صحابی کے نبی نے بلایا، ایک اونٹ نے نبی نے شکایت کی کہ میرا مالک مجھے کھانے پینے کے پورا نہیں دیتا۔ نبی نے صحابی کو بلایا کہ بھئی تیرا اونٹ جو ہے تیری شکایت کرتا ہے کہ تو اسے کام تک پورا دیتا ہے لیکن اس کو کھانا پینا پورا نہیں دیتا، اس کو پوری خوراک دیا کر۔ جانور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ رحمت ہے ہمارے لیے، یہ فیصلہ اچھا کریں گے۔ اللہ کے نبی جانوروں کی بھی سفارش کی کہ ان کی خوراک پورا کرو۔ اب ہم نے اپنی رحمت سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، ہم نے اس رحمت سے کتنا حصہ لیا ہے۔ کل کو قیامت کے دن دیکھیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے کسی بات کا احسان نہیں جتایا، اس بات کا احسان جتایا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا رسول بھیجا ہے۔ کل قیامت کے دن اگر کھڑے ہو جائے اللہ کے سامنے، اللہ ہماری زندگی کا کوئی سوال نہ پوچھیں، کسی قسم کا کوئی سوال نہ پوچھیں، صرف ایک یہی سوال کر دیں کہ میں نے تمہیں احسان کیا تھا، تم نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ تم نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ میں نے تمہیں احسان کیا تھا، میں نے اتنی تمہیں نعمتیں دی ہیں، کسی بات کی میں سوال نہیں پوچھتا نہیں ہوں کہ میں تمہیں یہ نعمت دی تھی، یہ نعمت دی تھی، یہ نعمت دی تھی، کسی نعمت کے بارے میں نہیں پوچھتا، صرف ایک نعمت میں اس کے بارے میں تم نے اس کا احسان کا بدلہ کیا دیا۔ ہم دنیا میں کسی کو ہم نے احسان کرے تو ساری زندگی اس کا احسان جتاتے ہیں، احسان کو جتاتا رہتا ہے، اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ ہم کسی طریقے سے اس کا احسان کا بدلہ اتار دیں۔ ساری زندگی اس کا احسان، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے منہ سے نکلتا ہے اس نے مجھے ایسے وقت میں اس کی مدد کی کہ اگر میں ساری زندگی کا احسان کروں میں احسان بدلہ نہیں اتار سکتا۔ ہمارے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس نے مجھے ایسے وقت میں مدد کی تھی کہ اگر میں ساری زندگی پہ احسان کا بدلہ کرتا ہوں تو احسان نہیں اتار سکتے۔ تو اللہ نے جو ہم پہ احسان کیا تھا ہم نے اس کا بدلہ کیا، کل اللہ پوچھے میں نے جو احسان کیا تھا تم نے کیا بدلہ دیا؟ اس بات پہ غور کریں، ہم اپنی زندگی کا
زندگی پہ غور کریں. احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہماری کوئی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف نہ جائے. اگر ہم نے اپنی زندگی کو اس سیرت کے مطابق ڈھال دیا تو سمجھے کہ ہم نے اللہ کے نبی کا احسان کا کچھ بدلہ دیا. سارا بدلہ نہیں، کچھ کو 100 ہزاروں سینکڑوں میں سے کوئی آدھا بدلہ ہم نے یہ ہوگا. لیکن اگر ہم نے ایک سنت بھی، یہ اس کے لیے ہے جو ساری سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. اگر ہم نے ساری سنتوں پہ عمل کیا اپنے خیال کے مطابق اور پھر ہم کہیں کہ ہم نے احسان کا کیا تو احسان ہم پھر بھی نہیں اٹھا سکتے. اس کا احسان ہم پھر بھی نہیں اٹھا سکتے. لیکن اگر ساری سیرت ہم نے کر کے باوجود بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کروڑوں اربوں کے سامنے کچھ ہم نے حصہ، اس حصہ احسان میں ہم نے حصہ ڈالا، لیکن اگر ہماری زندگی اس کے خلاف جا رہی ہے تو پھر ہمیں کیا سوچنا. تو غور کریں اپنی زندگی پہ کہ جہاں جہاں ہماری کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان کو ہم پورا کر رہے ہیں. آج وقت ہے، آج وقت ہے، اور کل وقت ختم ہو جائے گا پھر انسان حسرت کرے گا. ایک شخص بہت ہو گیا، جب بڑے صاحب وہاں کھڑے تھے، ایک نوجوان سے کہنے لگے اگر یہ مردہ واپس زندہ ہو جائے تو یہ دنیا میں جا کے کیا کرے گا؟ اگر اس کو زندہ واپس زندگی مل جائے تو یہ جا کے کیا کرے گا؟ میں نے کہا حضرت یہ اگر دنیا میں جا کے پھر نیکی کام کرے گا، برائی کوئی نہیں کرے گا. اگر اس کو دوبارہ زندگی مل جائے تو یہ جا کے صرف اچھے کام کرے گا، برا کوئی بھی نہیں کرے گا. فرمایا اس کو وقت ختم ہو گیا، تیرے پاس وقت ہے اب تو کر لینا. اس کا وقت ختم ہو گیا، تیرا وقت ہے اب تو کر لینا. ابھی ہمارے پاس وقت ہے، کل وقت ختم ہو جائے گا پھر کچھ نہیں بنے گا. اور وقت ختم ہونے کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے. وقت ختم کرے گا، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب وقت ختم ہو جائے. اس وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے زندگی حساب کرنا ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنی زندگی کا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ دوسرے تمہارا حساب کریں.